السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا، جو حق کی تلاش لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ بلا شبہ یہ ایسا کلام ہے جس کا ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس کا پڑھنا، اس کا فہم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجوید کا علم حاصل کرنے سے کی آگاہی بخشی اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے لوگوں میں منتقل کرنے کی توفیق بخشی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم تجوید کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید وہ ایسی خاص کتاب ہے جس نے گمراہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اسی کتاب کی بدولت اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا شخص دنیا کا عظیم ترین انسان بنا۔ آج اس دنیا میں ضلالت چھا رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ ان تعلیمات پر عمل کر کے ہر شخص اسلامی اور اچھی زندگی گزارے۔ قرآن مجید کی سمجھ اور شعور پیدا کرنے کے لیے اسے صحیح طور پر پڑھنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے جب ہم اسے صحیح نہیں پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مطالب پر غور و فکر کیسے کریں گے، اور جب ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ غلط معنی اور مطالب سے الفاظ بدل جاتے ہیں، اور جب ہم لفظوں کو غلط پڑھتے ہیں تو ان لفظوں کی غلط ادائیگی سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، قل هو اللہ احد، 2 نقطوں والا قاف، اس کا مطلب ہے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد کاف کی کش کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کھاؤ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس سے مراد یہ کہ تمام دعا اللہ کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تجوید کا علم بہت ضروری ہے۔ اب ہم تجوید کے علم کی بات کر رہے ہیں تو تجوید کا علم سیکھنا ہر ایک شخص پر لازم ہے، اور تجوید کا علم اس چیز کو کہتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی اور اس کے معنی نہ بدلیں۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرض عین ہے، یعنی ہر انسان پر لازم ہے، فرض ہے۔ اور اس سے زیادہ جو علم ہے قرآن اور تجوید کا علم، یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کہ کوئی ایک بھی کر لے گا تو وہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ بس قرآن مجید کے ہر حرف کو اس حد تک صحیح کرنا ہے کہ اس سے حروف میں کمی، زیادتی، تبدیلی اور اعراب کی غلطی پیدا نہ ہو، اور قرآن مجید کا معنی نہ بگڑے، ہر حرف کو دوسرے حرف سے مستقل معلوم ہو۔ یہ علم بیسکلی علم جو تجوید کا ہے، بیسک علم، یہ ہر مسلمان پر سیکھنا فرض عین ہے، خواہ وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر وقت میں اس حد تک بیسک علم حاصل کرنا ہر عاقل، ہر بالغ شخص پر فرض عین ہے۔ اور جو شخص بغیر تجوید کے قرآن پاک پڑھتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور جو شخص یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ تجوید کا علم بھی ضروری ہے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کا انکار کرتا ہے، تو وہ شخص اس سے بھی زیادہ بڑے خسارے میں اور بڑا گناہ گار ہے۔ اس سے زیادہ بیسک علم سے زیادہ اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے تو وہ فرض عین ہے، یعنی کوئی ایک بھی کر لیتا ہے تو وہ سب کے لیے کافی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 48 میل کی حد کے اندر ایک ماہر فن تجوید کا یا کسی بھی چیز کا عالم ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایک عالم 48 میل کے فاصلے کے درمیان ہونا چاہیے، ورنہ سب کے سب گناہ گار ہوں گے۔ اب تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اصطلاحی معنی ہے قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔
اب دیکھیں، ہر علم کے سیکھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ علم تجوید سے حروف کو صحیح طور پر ادا کرنا آ جائے، اصل غرض یہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے اس کی ادا اور تلفظ پر قدرت حاصل ہو، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور حاصل کیا گیا ہے۔ اور اس کے سیکھنے کا فائدہ یہی ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو عمدہ طریقے سے پڑھ سکیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں علامہ جزری رحمہ اللہ کا قول ہے، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لازم، اور سیکھنا قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ضروری ہے اور لازم ہے۔ مَن لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ، اور جو شخص قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَهُ، کیونکہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا ہے، وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلًا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے، وَهُوَ أَيْضًا حِلْيَةُ التِّلَاوَةِ، اور تجوید تلاوت کا زیور بھی ہے، وَزِينَةُ الْأَدَاءِ وَالْقِرَاءَةِ، اور ادا اور علم تجوید کی زینت بھی ہے۔ تجوید کا سیکھنا واجب ہے۔ قرآن مجید سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع، قیاس، فقہی اقوال، علماء سبھی سے ثابت ہے کہ تجوید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 میں آتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے قرآن پاک، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں، حق تلاوتہ، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا ایمان کامل ہے، مکمل ہے، جو قرآن پاک کی تلاوت کو حق ادا کر کے تلاوت کرتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق کا تلاوت سے مراد یہ ہے زبان، عقل، دل، تینوں چیزوں کو حاضر کر کے تلاوت کریں۔ اب زبان سے کیسے ہم تلاوت کریں گے؟ زبان کا حصہ حروف کی عمدہ ادائیگی میں لگے، عقل معنی اور مطالب کی تفسیر میں لگے، دل قرآن پاک کو پڑھتے وقت اللہ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگے، اور عمل کی توفیق، عمل کی کوشش ہو۔ دوسری آیت میں آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو۔ قرآن مجید کو تجوید کی خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے۔ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، تجوید سے پڑھنا نام ہے حروف کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، وقف ابتدا کی جگہ پر طریقے سے ٹھہرنا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے، سیکھنے اور سکھانے کی فرضیت آیات اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 9، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة يرجون تجارة لن تبور، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاة، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، سرا وعلانیۃ، ظاہری اور چھپے طور پر، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ایسی تجارت کر رہے ہیں، ایسا سودا کر رہے ہیں، لن تبور، جس میں کوئی لاس نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی پیشی نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اسی طرح بخاری کی حدیث میں آتا ہے 798، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔
دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو کہ جامع الصغیر 1897 کی حدیث ہے، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھا جائے جیسے وہ نازل ہوا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اس حدیث کو احمد ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن کو کہا جائے گا کہ اے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، قرآن پاک کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ صحیح الحسن ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کو عمدگی سے پڑھتا ہے، حق کا تلاوتی ہی سے پڑھتا ہے، یعنی حق ادا کر کے تلاوت کو پڑھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ جو شخص عمدگی سے تلاوت کرتا ہے وہ عمدگی سے حفظ بھی کرتا ہے، اور حفظ بھی تلاوت کا ایک قرآن پاک کے حق میں سے ایک حق ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2915 میں آتا ہے، اب قرآن پاک کا اجر انسان خود کو ہے، اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کا اجر اس کے والدین کو بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی جیسی ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ایسے حلے پہنائے جائیں گے کہ پوری دنیا بھی ان 2 حلوں کی قیمت کے برابر نہیں ہوگی۔ وہ والدین کہیں گے کہ اے میرے رب، یہ ہمیں عزت کیوں پہنائے، یہ ہمیں 2 حلے کیوں پہنائے گئے اور یہ ہمیں عزت کیوں دی گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے بچے نے قرآن مجید کو حاصل کیا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 1434۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرآن پاک قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2915۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اس حال میں آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیجیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا، اور اس بندے کی سفارش کرے گا جو اس کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اور اس کو دن رات کی گھڑیوں میں پڑھتا ہے، اس کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، اس کو عزت دیجیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زیور پہنائیں گے۔ پھر فرمائے گا، اے اللہ تعالیٰ، اس قاری قرآن کو عزت کا تاج بنائیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عزت کا تاج پہنائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس کو اور زیادہ عزت دیجیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والوں کو عزت کا لباس پہنائیں گے۔ پھر قرآن مجید کہے گا، اے میرے رب، آپ اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی اس شخص کے بدلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پہنچانے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح دین، صحیح تجوید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے جو ہمیں رب کی رضا نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔